کا پھر اتفاق ہوا، تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب لوگوں کی رائے کو مد نظر رکھتے ہوئے چند سوالات ہیں جو کہ بڑے کامن ہیں، وہ آج جو ہے ہم ڈسکس کریں. تو آپ کو تو بے شمار سوالات فیس ہوتے ہیں ایتھیزم کے اوپر، لیکن ایک سوال جو ہے وہ بڑے ہی کامن ہے بگ بینگ کے حوالے سے، اور مجھے لگتا ہے شاید آپ کا بھی یہ فیوریٹ کوشچن ہو کیونکہ اتنا زیادہ آپ نے فیس کیا ہوگا. تو ایتھیسٹ جو ہے یہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو کریٹ کیا، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کہاں تھے؟ ٹھیک ہے، اور پھر ٹائم اینڈ اسپیس کا جو کانسیپٹ ہے اس کو مرج کرتے ہوئے وہ یہ کہتے ہیں کہ پھر بگ بینگ جو ہوا وہ کیسے ہوا. تو اب یہ بگ بینگ سے پہلے کائنات کہاں تھی؟ اور ایتھیسٹ یہ پوچھتا ہے کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کا وجود کہاں تھا، وہ ظاہر بعد میں کیسے ہوا. یہ سارے سوال مرج کر کے آپ اس کو ایڈریس کریں کہ اگر کسی ملحد کے ذہن میں یہ سوال بار بار گونجتا ہے تو اس کے بارے میں قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ یہ بہت خوبصورت سوال ہے. پہلے میں تھوڑی سی انفارمیشن شیئر کر دوں. اچھا، دیکھیں، ایک ایتھیسٹ ہوتا ہے جو کسی خدا کو نہیں مانتا. ٹھیک ہے. ایک ایگنوسٹک ہوتا ہے جو کہتا ہے ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا. صحیح. اور کچھ اسکیپٹک ہوتے ہیں، کہتا ہے پر اس کے دل میں شکوک و شبہات ہوتے ہیں. یہ تینوں کیٹیگریز موجود ہوتی ہیں. پر ہمارے معاشرے میں چونکہ سوال کرنا اور اس کا جواب دینا کا رواج ویسا نہیں ہے جیسے ہونا چاہیے، تو ان کے دل میں جو شک ہوتا ہے وہ بڑھتا جاتا ہے. تو میں ان کو کبھی بھی بری نظر سے نہیں دیکھتا. میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ ان کو چونکہ سوال کے جواب نہیں ملے، اگر ان کو ان کے سوالوں کے جواب ملیں گے تو یہ ہم سے پکے مسلمان بن جائیں گے. تو میں اس انٹینشن سے انہیں گائیڈ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، لاجک سے، سائنس سے، فلاسفی سے، وہ زبان جو یہ سمجھتے ہیں، صحیح، تاکہ یہ سمجھ سکیں. کیونکہ آپ انہیں قرآن کریم کی دلیل دیں وہ یہ نہیں مانتے. یہ مانتے ہیں کہ ہم نے جو نالج حاصل کی ہے اسی سے ہمیں سمجھا. جی جی. اب یہ سوال جب یہ کرتے ہیں تو یہ بھی سائنس کے پرسپیکٹو سے جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کیسے پاسبل ہے کہ اگر ٹائم اینڈ اسپیس سٹارٹ ہی بگ بینگ سے ہوا ہے تو اس سے پہلے کوئی ہو ہی کیسے سکتا ہے. اگر ٹائم نہیں ہے، اسپیس نہیں ہے، تو پھر کیسے اس سے پہلے کوئی ہو سکتا ہے یا کسی نے اسے کریٹ کیا ہے. یہاں پہ ایک بات آپ کو یاد رکھنی ہے، 10⁻⁻43 سیکنڈ سے پہلے کیا ہوا جو بگ بینگ کا 10⁻⁻40. سائنس کہتی ہے ہمیں نہیں پتہ، ہمیں نہیں پتہ اس سے کیا ہے. ان کو یہ نہیں پتہ کہ کسی نے سٹارٹ کیا، کس نے سٹارٹ کیا، نہیں سٹارٹ کیا، کیسے سٹارٹ ہوا. اس کے پاس اس کا جواب نہیں ہے. آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ دو جگہ پہ ہماری ساری عقل، ہماری ساری فزکس، ہماری سائنس فیل ہو جاتی ہے. ایک، بگ بینگ کے 10⁻43 سیکنڈ سے پہلے کیا تھا، وہ پارٹیکل، وہ ذرہ کہاں سے آیا جس سے یہ سب کچھ بنا، نہیں پتہ، کوئی اس کے بارے میں انفارمیشن نہیں. دوسرا، جو بلیک ہول کی سنگولیرٹی ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے، وہاں پہ ہماری ساری فزکس، ساری انفارمیشن، ساری نالج فیل ہو جاتی ہے. تو انہیں نہیں پتہ کہ 10⁻43 سیکنڈ سے پہلے کیا ہوا. یہاں پہ میں ایک بہت پوائنٹ ریز کرتا ہوں کہ اگر ریئلٹی میں دیکھیں نا تو کوئی ایتھیسٹ ہو ہی نہیں سکتا. اچھا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. کیوں؟ میں آپ کو بھی بتاتا ہوں. اگر آپ کو ایک چیز کا نہیں پتہ، 10⁻⁻43 سیکنڈ سے پہلے کیا ہوا آپ کو نہیں پتہ، تو پھر پروبیبلٹی بنتی ہے 50-50. ہو سکتا ہے کوئی ہو جس نے اسے سٹارٹ کیا ہو، یا ہو سکتا ہے کوئی اور ریزن ہو، پر آپ کے پاس شورٹی نہیں ہے کہ بالکل کوئی نہیں ہے. وہ پروبیبلٹی 50% ہے. اور ویسے بھی میں ایک اور چیز بھی اس میں ڈاکٹر صاحب ایڈ کر دوں کہ بگ بینگ بھی ایک تھیوری ہے، اور تھیوری اپنی حیثیت میں کبھی ایبسولوٹ نہیں ہو سکتا. ہاں، تو جب آپ کے پاس 100% شورٹی نہ ہو، آپ کو پتہ ہے ہماری کائنات 95% ڈارک میٹر اور ڈارک انرجی سے بنی ہے، جس کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے، کچھ نہیں. تو کیا پاسبل ہے کہ آپ کے پاس 95% نالج نہ ہو، آپ کو یہ نہیں پتا ہو کہ جو انیشیل بگیننگ ہے وہ کیسے ہوا ہے، اور آپ 100% شورٹی سے کہہ دیں کہ خدا نہیں ہے؟ تو میرے خیال میں کوئی بھی ایتھیسٹ نہیں ہے. ایگنوسٹک ہو سکتا ہے، ایتھیسٹ نہیں ہے. اگر اس کا یہ کلیم ہے تو یہ سائنٹیفکلی، لاجیکلی بالکل غلط ہے. اب آتے ہیں اس سوال پر کہ جب ٹائم بھی نہیں تھا اور اسپیس بھی نہیں تھا، مطلب ہم ابھی جہاں بیٹھے ہیں یہ ایک اسپیس ہے اور ایک ٹائم ہے، ایک ڈیٹ ہے، اس میں ہم چل رہے ہیں. تو اگر جب ٹائم ہی نہیں تھا، اسپیس نہیں تھا، تو کس طرح یہ کائنات بنی؟ جی. تو اس میں آپ کو ایک کاؤنٹر کویسچن کرتا ہوں، وہ آپ کو انٹرسٹنگ بھی لگے گا. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو میں بیٹھا ہوں، آپ بیٹھے ہیں، یہ سب کچھ یہ اصلی ہے، یہ ریئل ہے؟ مجھے تو یہی لگتا ہے.
یہ سب کچھ ریئل ہے؟ ایسا ہی لگتا ہے. اچھا تو پھر ہم تھوڑا اسے انالائز کرتے ہیں, سائنس کی آنکھ سے اسے دیکھتے ہیں. آپ کس سے بنے؟ سیل سے بنے. سیل سے بنے. سیل مولیکیول سے بنے. سائنس یہی کہتی ہے. سائنس یہی کہہ رہی ہے, کیونکہ ہمارے پاس تو دو طرح کی نالج ہے نا, جی, یا ریویلڈ نالج ہے قرآن کریم کی, اور یا ایکوائرڈ نالج ہے. اس سے باہر تو اگر کوئی اپنی من مرضی کرے وہی ہو سکتا ہے, ورنہ آپ نے ان دو میں سے ایک کو ماننا ہے. بالکل. تو قرآن کریم چونکہ یہ مانتے نہیں, تو ہم ابھی سائنس پہ بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو سائنس کہتی ہے آپ سیل سے بنے, سیل مولیکیول سے بنے, مولیکیول ایٹم سے بنے, ایٹم جو ہے وہ الیکٹران پروٹون نیوٹران سے بنے, اور وہ کوارک سے بنے. کوارک کس سے بنے؟ یہاں پہ اسٹاپ ہے. اسٹاپ. اب ایک اور بات سنیں میری. کوانٹم فزکس کا آبزرور ایفیکٹ ہے. یاسر صاحب ہیں کیونکہ میں انہیں دیکھ رہا ہوں. اگر میں نہ دیکھ رہا ہوں تو یہ سامنے کچھ بھی نہیں ہے. یہ تبھی لوڈ ہوتا ہے جب میں اس کی طرف دیکھتا ہوں. اسے کہتے ہیں آبزرور ایفیکٹ. ایک دفعہ پھر آپ کو سمجھاؤں. اس دیوار پہ جو چیزیں لگی ہوئی ہیں اس ٹائم, جی, یہ اس لیے ہیں کہ میں نے انہیں دیکھا ہے. اگر میں نہ دیکھوں تو یہاں کچھ نہیں ہے. تو میری کانشیسنس کی وجہ سے یہ ایگزسٹ کرتا ہے. اگر میں نہ دیکھوں تو کچھ بھی ایگزسٹ نہیں کرتا. ونڈرفل. اسے کہتے ہیں آبزرور ایفیکٹ. یہ کوانٹم فزکس کی تھیوری ہے, پروون تھیوری ہے. آپ نے ینگ ڈبل سلٹ ایکسپیریمنٹ دیکھا ہوگا. جب الیکٹران وہ فائر کرتے ہیں, یس, تو جب آپ اسے آبزرو نہیں کرتے تو ڈفرینٹ بیہیو کرتا ہے. بالکل. جب آپ اسے آبزرو کرتے ہیں تو ڈفرینٹ بیہیو کرتا ہے. میں آپ کو بھی بتاؤں گا کہ یہ کائنات کیوں اصلی نہیں ہے, اور اس میں واحد اصلی چیز کیا ہے. ہم اس پہ آئیں گے, پر میں صرف آپ کو اس کی طرف لے کے جا رہا ہوں. تو کوانٹم فزکس کہتی ہے کہ کچھ بھی ایگزسٹ نہیں کرتا, مگر جب آپ اسے آبزرو کرتے ہیں وہ تب. اب آپ اگر کوانٹم فزکس کے ٹاپ فزسسٹ کو, نوبیل وننگ فزسسٹ کو ڈسکریڈٹ کرنا چاہیں وہ دوسری بات ہے, پر ہم تو اگر سائنس کی بات کریں گے تو پھر سائنس کی بات کریں گے. تو وہ کہتے ہیں کہ کچھ بھی ایگزسٹ نہیں کرتا. ہمیں پتہ ہے ایٹ بیس ہم کیا ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. وہ بیس ویلیو ہمیں پتہ نہیں ہے. آپ نے میٹرکس مووی دیکھی ہے؟ نہیں, میں نے نہیں دیکھی. میٹرکس مووی بڑی زبردست مووی ہے. اچھا, یہ میٹرکس مووی بہت سارے لوگوں نے ریکمینڈ کی ہے, یہ کیوں دیکھنی چاہیے؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں. کیانو ریوز کی مووی ہے. اس میں ایک کریکٹر ہوتا ہے آرکیٹیکٹ. اچھا. اس میں بیسک کنسیپٹ اس کا کیا ہے, وہ پوری مووی آپ کو لگتا ہے کہ اصلی ہے, پھر انہیں پتہ چلتا ہے ایٹ دا اینڈ, انہیں پتہ چلتا ہے کہ وہ بلڈنگ, وہ لائف جو وہ ساری جی رہے تھے وہ ساری فیک تھی, اور وہ اصل میں ایک روم میں ورچوئل ریئلٹی ہیڈ سیٹ پہن کے پڑے ہوئے ہیں. یہ صرف ان کی کانشیسنس تھی جو اس دنیا میں, اس مووی میں گھوم رہی تھی. وہاں جتنی بلڈنگس تھی وہ کوڈس تھی, کچھ بھی جتنے لوگ تھے وہ کوڈس تھے. ریئل وہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا. ریئلٹی کچھ اور تھی. وہ جسے ریئلٹی کہہ رہے تھے وہ ریئلٹی نہیں تھی. ریئلٹی وہ تھی جہاں پہ وہ ایکچولی پڑے ہوئے تھے, اور وہ جسے ریئلٹی سمجھ رہے تھے وہ ریئلٹی نہیں تھی. یہاں تک آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ میں آپ کو اصل میں ایک جگہ لے کے جانا چاہ رہا ہوں. اور یہ بیس کس چیز پہ تھی یہ میٹرکس مووی؟ یہ نک بوسٹرم کا سیمولیشن ہائپوتھیسس پہ, ٹرائلیما پہ بیس تھی. اوکے. وہ کیا کہتی ہے, وہ کیا کہتی ہے, وہ نک بوسٹرم کی تھیوری جو ہے, سیمولیشن ہائپوتھیسس جو ہے, وہ یہ کہتی ہے کہ یہ دنیا جس میں ہم رہتے ہیں یہ اصلی نہیں ہے, یہ بیس ریئلٹی نہیں ہے. یہ میٹرکس کی طرح پوری ایک سیمولیٹڈ دنیا ہے, بیس ریئلٹی کہیں اور ہے. کوانٹم فزکس کا ہولوگرافک پرنسپل کہتا ہے کہ یہ جو آپ سب کچھ دیکھ رہے ہیں یہ ایسے ہے جیسے پروجیکٹر سے لائٹ نکلتی ہے. صحیح. ہم وہ لائٹ دیکھ رہے ہیں, وہ ریئل نہیں ہے. پروجیکٹر کہیں اور پڑا ہوا ہے, وہ بیس ریئلٹی میں پڑا ہوا ہے. صحیح. یہ بیس ریئلٹی نہیں ہے. آپ کو یہ پتا ہوگا کہ ہم لوگ, بلکہ اس تک جانے سے پہلے میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں. آپ مختلف گیمز دیکھ لیں, جیسے بڑی مشہور گیم آج کل کون سی ہوگی, پب جی دیکھ لیں. صحیح. پب جی گیم کب بنی؟ لیٹس اسیوم 2013 میں بنی. صحیح. اب اگر بائی چانس پب جی گیم کے ایک کریکٹر کو کانشیسنس آ جائے کہ میں کون ہوں, تو وہ کہے گا کہ اچھا 2013 میں 2013 میں ایک واقعہ ہوا اور میں آ گیا, اس سے پہلے تو کچھ بھی نہیں تھا. تو اگر میری یہ گیم ریئل ہے, یہ پب جی, اس کو وہ اصلی سمجھے تو اسے لگے گا کہ اس سے باہر دنیا ہو ہی نہیں سکتی, کیونکہ میرا ٹائم تو 2013 سے سٹارٹ ہوا. بالکل. اس سے پہلے تو نہ اسپیس تھا نہ ٹائم تھا, یہ تو 2013 سے سٹارٹ ہوا. تو یہ کیسے پاسبل ہے کہ اس سے پہلے کوئی ہو, جبکہ ہمیں پتا ہے کہ وہ تو اصلی نہیں ہے. اصل تو وہ 2013 سے پہلے اور بعد میں جو دنیا ہے وہ اصلی ہے. میں پھر شاید اس کو پورا نہیں سمجھ آتا. دیکھیں
PUBG کے کریکٹر کو لگے گا کہ دنیا اس کے لیے دنیا ہاں 2013 سے سٹارٹ ہوئی, اس کی دنیا 2013 سے 2013 سے سٹارٹ ہوئی, اور اس کے ریئل کریکٹر کی ایزمپشنز کے بعد اسے یہ محسوس ہوا کہ یہ جو جتنی بھی کائنات جو اس کی کائنات ہے, کائنات ہے, اس کا آغاز ہی 2013 سے ہوا ہے. 2013 سے پہلے کچھ تھا ہی نہ, ٹائم تھا نہ اسپیس تھا. پر یہ اس کا ٹائم اینڈ اسپیس نہیں تھا. جیسے بگ بینگ کو میں 13.8 بلین 13.8 بلین 14 بلین آلموسٹ 14 ہو گئے وہاں پہ ہو گئے ہیں. تو اور ہم اس کو ریلیٹ کر رہے ہیں اب اس PUBG کی گیم والے ایگزامپل سے. PUBG گیم والا کہے گا کہ میرا تو ٹائم اینڈ اسپیس, تمام ٹائم اینڈ اسپیس اس کے مطابق تمام ٹائم اینڈ اسپیس 2013 سے شروع ہوا ہے, اس سے پہلے کوئی کیسے ہو سکتا ہے. اب اپنے آپ کو اس جگہ پہ ڈالیں. ویری گڈ ایگزامپل. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ نک بوسٹرم کہہ رہا ہے. اس نے میٹرکس مووی کا پورا کنسیپٹ اس پہ بیس ہے. ایلون مسک کہتا ہے کہ دا چانسز دیٹ وی لیو ان بیس ریئلٹی کتنا ہے آپ کو پتہ ہے؟ نہیں. 1 in a billion. بلین میں ایک چانس ہے کہ ہم بیس ریئلٹی میں رہ رہے ہو, ورنہ باقی تمام چانسز یہ ہے کہ ہم سیمولیشن میں رہ رہے ہیں. اچھا, اب ہم ایک چیز یہ ہے کہ میں جب مخاطب کرنے لگتا ہوں تو کیونکہ ہماری یہ ڈسکشن جو ہے وہ ایتھیزم کو نان بلیور کہہ سکتے ہیں جب آپ نے کہا, کیونکہ وہ اگنوسٹک ہیں. ہاں اگنوسٹک ہیں بالکل. تو اگنوسٹک کی ایک ٹرم نان بلیور بھی ہو سکتی ہے. ہاں بالکل ہو سکتی ہے, اس کے لیے نان بلیور ہو سکتی ہے. میں ان کو ایسے دیکھتا ہوں ہاں کہ یہ ان لوگوں کو جو نفس اور دنیا کے غلام نہیں ہیں, جو ایکچوئل نالج مانگ رہے ہیں, سوال پوچھ رہے ہیں, ان کو اگر صحیح گائیڈ کیا جائے تو یہ مسلمان نہیں بنتے, یہ مومن بنتے ہیں, پھر پکے مسلمان بنتے ہیں اگر انہیں پراپر گائیڈ کیا جائے. اور اگر اسے غلط گائیڈ کیا گیا اور کسی نے برے رویے کے ساتھ ان کے پیش آیا تو یہ تب ملحد بن جاتے ہیں اس رویے میں. اس کے آپ نے برا رویہ کیا تو اتنے بدزن ہو جاتے ہیں کہ انہیں لگتا ہے کہ یہ دین ہے, تو اس سے بدزن ہو کے وہ ملحد بن جاتے ہیں. ویسے نہیں, یہ چیز انہیں بناتی ہے, لوگوں کے رویے انہیں بتاتے ہیں. مجھے آج موقع نہیں ہوگا اور نہ میں آپ کو بتاؤں گا, آپ کہیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اور اگر آپ انہیں ٹھیک گائیڈ کریں نا تو وہ مومن بنتے ہیں. مجھے اتنے کیسز پڑے ہوئے ہیں سامنے. ہم پوڈ کاسٹ کے اس حصے میں داخل ہوئے ہیں جہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے بالکل بھی ڈسٹریکٹ نہیں کرنا چاہیے ڈاکٹر صاحب کو. میرے ذہن میں تو سوال آتے رہیں گے, میں کوشش کروں گا کہ میں دوبارہ انٹرپٹ نہ کروں. لاسٹ پوڈ کاسٹ میں بھی میں نے آپ کچھ بتا رہے تھے اور انکانشیسلی میرے اندر کا ایک سوال باہر آ گیا, تو وہ سوال کی وجہ سے لوگوں نے بڑا کرٹیسزم کیا. بہرحال آپ کنٹینیو کریں. ہم اس پہ تھے کہ جو گیم کا کریکٹر ہے وہ ریئل ہو گیا اور ریئل کنسیڈر کرنے لگا 2013 سے, اس سے آنورڈ. میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ میں جو ہے وہ ایسے کہہ لیں جو میری سراؤنڈنگ انرجی ہوتی ہے اس پہ کام کرتا ہوں. اب مجھے یہاں جیسے انرجی مل رہی ہے تو میں ایک فلو میں چلا جاتا ہوں, پھر میں اس میں چلا جاتا ہوں. میرے پاس کچھ ذہن میں ریڈی نہیں ہوتا, بس اسی فلو میں چلتا رہتا ہوں, اسی انرجی کو یوز کرتا ہوں جو مجھے وہاں سے ملتی ہے. تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ آپ کی خود سائنس کی تھیوریز, آپ کی کوانٹم فزکس کی تھیوریز, آپ کا کوانٹم فزکس فادر آف کوانٹم فزکس کہہ رہا ہے کہ یہ جو جہاں ہم رہ رہے ہیں یہ ریئل نہیں ہے, یہ ایک سیمولیشن ہے. بیس ریئلٹی کہیں اور ہے, آرکیٹیکٹ کہیں اور بیٹھا ہوا ہے. تو میرا آپ سے سوال یہ تھا, اور اس کی کچھ ایگزامپل ہیں. دیکھیں جو نک بوسٹرم کا سیمولیشن ہائپوتھیسس تھا نا, اس میں ٹرائلما تھا. ایک یہ کہ ہم یہاں پہ ایک حد ہے, ہم اسپیڈ آف لائٹ سے تیز نہیں جا سکتے جتنا بھی آپ لیں. پلینک لینتھ جو ہے اس سے چھوٹی, جیسے کمپیوٹر میں پکسل ہوتا ہے نا, وہاں پہ یہ ہے. اور تھرڈ یہ آبزرو ایفیکٹ والا کہ کوئی چیز تبھی ایگزسٹ کرتی ہے جب کوئی کانشیس مائنڈ اسے دیکھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جہاں رہ رہے ہیں شاید ہم جسے اصلی سمجھ لیں وہ اصلی نہیں ہے, جہاں آرکیٹیکٹ ہے وہ اصلی ہے. آپ میری بات سمجھیں؟ اب اسے ایک اور نظریے سے دیکھیں. یہ تو ایک نظریہ نا, اسے اب ایک اور نظریہ. کیا ہے تو نے متائے غرور کا سودا, بتان و وہم و گما, لا الہ الا اللہ, یہ مال و دولت دنیا, یہ رشتہ و پیوند, بتان و وہم و گما, لا الہ الا اللہ. خرد ہوئی ہے زمان و مکان کی زناری. یہ بات میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں, علامہ اقبال کا شعر. خرد ہوئی ہے زمان و مکان کی زناری, نہ ہے زمان نہ مکان, لا الہ الا اللہ. نہ ہے ٹائم نہ ہے اسپیس. کہتے ہیں ہمارا خرد عقل جو ہے وہ ٹائم اینڈ اسپیس کی محتاج ہو گئی ہے PUBG کی طرح. اسے لگتا ہے یہی ٹائم اینڈ اسپیس ہے. تو علامہ اقبال پھر کیا کہتے ہیں کوانٹم فزکس کی تھیوری سے پہلے, نک بوسٹرم کے سیمولیشن ہائپوتھیسس سے پہلے, کہ نہ ٹائم ہے اور نہ اسپیس ہے,
مگر لا الہ الا اللہ. اچھا ایک چیز جو اس پوری کائنات میں اصلی ہے وہ کیا ہے آپ کو پتہ ہے؟ کوانٹم فزکس کے مطابق بھی وہ ہے کانشیسنس. کانشیسنس. ہاں یہ جو احساس ہے آپ کے اندر کہ میں ہوں. وہ کیسے؟ کیونکہ کوانٹم فزکس کی آبزرور ایفیکٹ کہتی ہے کہ کچھ بھی تب ایگزسٹ کرتا ہے جب کوئی کانشیس مائنڈ اسے دیکھتا ہے. اگر یہ نہ دیکھے تو کچھ بھی ایگزسٹ نہیں کرے گا. اور یہ احساس مرنے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے. تو یہ چیز جو ہے جو آپ کے اندر میں ہے جسے سائنس کانشیسنس کہتی ہے. ڈیوڈ چامرس کا نام اگر آپ نے سنا ہو, اس کا کنسپٹ ہے ڈوئلزم کا. اچھا I'm sorry, مجھے نا اب یہ کوشچن یہاں لینا پڑے گا. کانشیس نا آپ نے کہا کہ جب ہم نہیں رہتے اس کے بعد بھی کانشیسنس ایگزسٹ کرتی ہے. یہ مجھے نہیں سمجھ آیا. کانشیسنس کیا ہے؟ کانشیسنس یہ ہے یہ احساس کہ میں ہوں. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ جسم جو ہے یہ ایسے لے لیں جیسے ایسٹروناٹ سوٹ ہے. یہ احساس اس کے اندر ایک الگ چیز ہے. اسے کہتے ہیں ڈوئلزم. ایک بلیو یہ ہے کہ یہ احساس کہ میں ہوں اور یہ جسم ایک ہی چیز ہے, جسے سائنس اب تک پروو نہیں کر پائی, نیورو سائنس پروو نہیں کر پائی کہ اگر یہ کانشیسنس وہی اس جسم کا حصہ ہے تو یہ دماغ کے اندر کہاں سے اوریجنیٹ ہوتی ہے. ویٹ نیورونز جو ہیں وہ کیسے کانشیس بن جاتے ہیں؟ آپ ایٹم سے بنے نا, یہ ٹیبل بھی ایٹم سے بنی ہے نا جی. تو اس میں یہ احساس نہیں اور آپ میں یہ احساس ہے. کیوں؟ کانشیسنس. وہ کیوں ہے وہ کانشیسنس؟ وہ تو ڈوئلزم کہتی ہے کہ نہیں, یہ کانشیسنس کوئی الگ چیز ہے. ہاں, جس کو شاید ہم نے لاسٹ ٹائم بھی ڈسکس کیا تھا. تو یہ کانشیسنس کو ہم روح کے ورڈ سے ریپلیس کر سکتے ہیں. یہ یا اب روح بہت بڑا کنسپٹ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے اس کا علم آپ کو نہیں دیا مگر بہت تھوڑا. یہ اللہ کے امر سے ہے. تو یا یہ روح ہے یا روح کا ایک پروڈکٹ ہے, بائی پروڈکٹ ہے, اس کا ایک حصہ ہے. پوری روح شاید نہ ہو, اس کا ایک حصہ ہو. صحیح. کانشیسنس پر سائنس خود کہتی ہے, ڈیوڈ چامرس خود کہتا ہے کہ کانشیسنس اسے وہ نام دیتا ہے دا ہارٹ پرابلم آف کانشیسنس. کانشیسنس کہاں سے آئی؟ یہ میں کا احساس کہاں سے آیا؟ ہم سب مانتے ہیں نا ہم ایٹم سے بنے, یہ بھی ایٹم سے بنے, پر مجھ میں یہ احساس ہے. اور پھر آپ کو یہ پتا ہے کہ انسانوں کے پاس یہ کانشیسنس جانوروں سے بھی, جانوروں کے پاس بھی ہے, پر آپ کو پتا ہے ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس ہے میٹا کوگنیشن. میٹا کوگنیشن کیا ہے آپ جانتے ہیں؟ اور یہ جانور سے مختلف کیسے ہے؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ کو غصہ آ رہا ہے تو آپ یہ سوچتے ہیں مجھے غصہ کیوں آ رہا ہے. آپ اپنے تھاٹس کے اوپر سوچ سکتے ہیں. میں خوش ہو رہا ہوں تو میں کیوں خوش ہو رہا ہوں. یو کین ریفلیکٹ اور یور اون تھاٹس, یور اون فیلنگس. جانور یہ نہیں کر سکتے. نہیں, جانور بھی تو شاید اپنے ایموشنس کو ایکسپریس کر رہے ہوتے ہیں. نہیں, یہ فیلنگس کے اوپر سوچنا, یہ تفکر جو ہے, یہ ریفلیکشن جو ہے, میں کون ہوں, میں یہاں کیوں آیا ہوں, اوکے, یہ آسمان کیسے بنا, اسے کہتے ہیں اس کا لیول, اس لیول کو کہتے ہیں میٹا کوگنیشن. جب اپنے تھاٹس کے اوپر بھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ مجھے ایسا کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. جانور انسٹنکٹس پہ کام کرتے ہیں, آپ سوچتے ہیں چیزوں کو, ریفلیکٹ کرتے ہیں, اسے کہتے ہیں میٹا کوگنیشن. یہ ہمارے پاس ہے, ہائیسٹ لیول آف کانشیسنس ہے ہمارے پاس. کیوں ہے ہمارے پاس؟ کہاں سے اوریجنیٹ ہوا؟ باڈی کا وہ کون سا, اب یہ نظر اوریجنیٹ ہوتی ہے, آپ کو پتہ ہے, آپ کو ایک پورا میکانزم ہے نا, پتہ ہے نا کہاں سے اوریجنیٹ ہو رہی ہے. آپ کا ہاتھ جلتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کیوں. جی بالکل. پر یہ کانشیسنس آپ کے ذہن میں کہاں سے اوریجنیٹ ہو رہی ہے آپ کو نہیں پتا یہ کہاں سے اوریجنیٹ ہو رہی ہے. تو ڈیوڈ چامرس کہتے ہیں کہ دا ہارٹ پرابلم آف کانشیسنس, یہ باڈی الگ ہے اور یہ احساس جو کانشیسنس ہے یہ الگ ہے. اور پھر رابرٹ لانزا اسے ایک سٹیپ آگے لے جاتے ہیں اپنے بایو سینٹرزم کتاب میں. وہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد یہ احساس کہ میں ہوں یہ زندہ رہتا ہے, اپنی کتاب بایو سینٹرزم میں کہتے ہیں, پر کسی اور یونیورس میں یا ڈائمینشن میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے. قرآن کریم کے لحاظ سے تو ہم بالکل کلیئر ہیں کہ ہاں ہم اس کے بعد زندہ رہتے ہیں, ہمارا یہ احساس زندہ رہتا ہے. پر یہ میں آپ کو ان کے پرسپیکٹو سے بتا رہا ہوں. اور صرف ایڈ کر دوں پھر وہاں سے کہ یہ احساس کہ میں ہوں, کوانٹم فزکس کہتی ہے اس احساس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہے. یہ احساس نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو. یہ چیز, یہ دیوار لوڈ اس لیے ہوئی کیونکہ ایک کانشیس مائنڈ نے اسے دیکھا. اگر کانشیس مائنڈ نہ ہوتا تو یہ دیوار لوڈ نہ ہوتی.